السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب انفعال کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ باب انفعال کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا اسم فاعل کا وزن کیا ہے، مفعول کا وزن کیا ہے، ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، یہ یاد رکھیے، اور ثلاثی مزید فی کے ٹوٹل 12 ابواب ہیں، لیکن ہم صرف 8 پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں صرف 8 ہی استعمال ہوئے ہیں، اور موسٹلی یہ روزمرہ کی زندگی میں بھی صرف یہ 8 ابواب، 8 ڈائیاں، 8 سانچے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا آج 7واں باب ہے، سیکنڈ لاسٹ۔ اس کے بعد ہم آخری باب پڑھیں گے، باب استفعال۔ تو دیکھتے ہیں جی اس کی قرآنی مثالیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور نیچے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کی کوالٹی کیسی ہے اور آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، کیا سیکھ رہے ہیں آپ، ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں باب انفعال سے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کا وزن کیا ہے، یہ چھوٹا سا تعارف کرنے کے بعد قرآنی مثالیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسم فاعل کیا ہے جی باب انفعال کا؟ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اپنے ذہن پہ زور دیں کہ باب انفعال سے اسم فاعل کیا ہوگا اور اسم مفعول کیا ہوگا، آپ سوچیں ذرا۔ تو باب انفعال سے جو اسم فاعل ہے، اس کا اسپیسیفک وزن ہوتا ہے وہ ہے منفعل، اور اسم مفعول جو ہے وہ ہے منفعل۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ باب انفعال کی خصوصیات کے ایک ہی خصوصیت ہے اس کی، وہ ہے کہ متعدی افعال کو یہ لازم بنا دیتا ہے۔ متعدی الفاظ کو، افعال یہاں پہ لکھنا تھا، سوری، تو آپ اس کو درست کر لیں۔ متعدی افعال کو یہ لازم بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ متعدی جو افعال ہوتے ہیں ان میں جو سینٹینس کے تینوں پارٹ ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، وہ چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جب لازم میں کنورٹ ہوتا ہے جملہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے مفعول کی ضرورت نہیں ہے لازم میں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے مثال پیش کی تھی، ان کسر القلم، قلم ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ان صرف، وہ پھر گئے۔ اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے مفعول کی، کون سا مفعول لے کے آئیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں اس کی قرآنی مثالیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مادہ ہے کاف، دال اور را۔ اس سے ہم نے جو ہے اس کی جو صرف صغیر بنائی، اس کے پہلے 3 جو ہے وہ چیزیں بنائی۔ ان قدرہ فعل ماضی، اس کا صیغہ اول، ینقدر فعل مضارع، اس کا صیغہ پہلا، انقدارن یا اس کا باب کا مصدر آ گیا، اور گدلا ہو جانا اس کا مطلب ہوتا ہے گدلا ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی، فعل لازم والا ترجمہ کریں گے، گدلا کر دیا یا گدلا کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا اس کا ترجمہ، اس کا مطلب ہوگا صرف گدلا ہو جانا، ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ہمارے پاس مثال ہے قرآن پاک کی سورہ جو آخری پارے سے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، انقدرت بے نور یعنی گدلے ہو جائیں گی، ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ وَإِذَا، اذا جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو جو ہے یہ حرف ہے۔ النجوم، النجوم یہ فاعل بن رہا ہے انقدرت کا، انقدرت جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ فعل مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ فعل مؤنث کیوں آیا؟ النجوم جو ہے یہ تو یہاں پر محسوس ہو رہا ہے جس طرح یہ مذکر ہے، لیکن انقدرت یہاں پر مؤنث کیوں آیا؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو النجوم ہے یہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کا جو فعل آتا ہے وہ ہمیشہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھار وہ جو ہے وہ مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ تو مؤنث اور مذکر دونوں طرح جو ہے وہ اس کا فعل آ سکتا ہے، کس کا؟ جمع مکسر کا۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے نجم سے النجوم، اس میں واحد کا صیغہ چلا گیا، لیکن مسلمون سے جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو یہ مسلمون بنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع سالم ہے، جمع مکسر نہیں ہے، کیونکہ اس میں جمع کا صیغہ سلامت ہے، مسلمون بھی ہے، اور آگے واو اور نون کا صرف اضافہ ہوا ہے، لیکن نجم میں یہ ساری ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، نجوم بن گیا۔ اس طرح قلم سے اقلام، یہ سارے جو صیغے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جمع مکسر پر دلالت کرتی ہیں، تو اس کا جو فعل ہے یہ مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس قاف لام با۔ اب دیکھیں اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ فعل ماضی انقلب، ینقلب، انقلاباً، ینقلب فعل مضارع ہے۔ اس سے آگے آپ اس کی گردانیں بنا سکتے ہیں، جیسے انقلب، انقلبا، انقلبو، انقلبت، انقلبتا، انقلبنا، انقلبتا، انقلبتما، انقلبتم، انقلبتی، انقلبتما، انقلبتن، انقلبتو، انقلبنا۔ اسی طرح ینقلب کی آپ گردان بنا سکتے ہیں، ینقلب، ینقلبان، ینقلبون، تنقلب، تنقلبان، ینقلبنا، تنقلب، تنقلبان، تنقلبون، تنقلبین، تنقلبان، تنقلبنا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح انقلبنا، انقلبو، ننقلبو،
یہ اس کی جو ہے یہ فعل مضارع کی گردان بن گئی. اسی طرح آپ انقلاباً آگے اس کا اسم مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے واپس مڑ جانا. ٹھیک ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورہ. سورہ انشقاق ہمارے سامنے اس کی ایک آیت ہم نے منتخب کی جس میں یہ والا باب استعمال ہو رہا تھا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورہ، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ جائے گا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس مڑنا، لوٹ جانا. ٹھیک ہے. ینقلب فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الی حرف جار ہے، اہلہ مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر الی جار کا مجرور بن گیا. اور مسرورہ یہ جو ہے یہ مفعول بن جائے گا کیونکہ اس کے آخر پر دو زبریں آ رہی ہیں، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخر پر نصب ہوتا ہے، علامت نصب یعنی کہ زبر آتی ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس باب انفعال کی مثالیں قرآن پاک سے. 2 مثالیں ہم نے پڑھی. آگے دیکھیں فا جیم را ہمارے پاس مادہ ہے اور اس کی جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں مثالیں. تو اس سے ہم سب سے پہلے باب بنائیں گے. انفجر ینفجر انفجارا، انفجر انفعل ینفجر ینفعل، اور انفعالا انفجارا. اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا. قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر یہ آیا ہے لفظ، یہ باب استعمال ہوا ہے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنا آسا جو ہے، لاٹھی جو ہے، وہ انہوں نے سمندر کے سینے پر ماری تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پتھر کے سینے پر، پتھر کے اوپر ماری تو اس سے جو ہے وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. ٹھیک ہے. اس سے 12 چشمے کو، 12 قبیلے تھے ان کے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر ایک قبیلے کا اپنا چشمہ تھا. فن فجرت پھوٹ نکلے، پھٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے. دیکھیں کتنا خوبصورت قرآن پاک ہے کہ ایک بڑی خوبصورت بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے. اثنتا عشرۃ یہ جو ہے 12 چشمے، اور عیناً 12، اور عیناً چشمے. عین چشمے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عین جو ہے آنکھ کو بھی کہتے ہیں. آنکھ کو عین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عین جو ہے یہ چشمے کی طرح ہی آنکھ ہوتی ہے، اس میں بھی پانی ہوتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز کو مارا جائے تو یہ بھی چشمے کی طرح ہی پھوٹ پڑتی ہے، یعنی کہ اس سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو فن فجرت جو ہے یہ ہمارے پاس باب تھا، باب انفعال میں سے. اور انفجرت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. فاطر ہمارے پاس مادہ ہے فاطر، اور اس سے ہم نے باب بنایا باب انفعال. انفطر ینفطر انفطارا. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پھٹ جانا. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، پھٹ جانا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ سورہ آپ کہہ لیں سورہ انفطار ہے، اس کی پہلی آیت ہے. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت. تو انفطرت ہمارے پاس باب انفعال میں سے یہ صیغہ ہے یا لفظ ہے. انفطرت یہ بھی جو ہے وہ ماضی غائب کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے. یہاں پر یہ مؤنث اس لیے آئی ہے کیونکہ آسمان جو ہے عربی میں یہ مؤنث ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے باب انفعال کے بارے میں قرآن مثالیں ڈھونڈی ہیں. آپ بھی ڈھونڈیں، آپ کو جو بھی مثال ملتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور وہ لکھیں، مینشن کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو بھی جو ہے وہ ان ابواب سے قرآن پاک سے مثالیں ڈھونڈنا آ گئی ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.